اب آتے ہیں عبارت کی تشریح کی طرف۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام مرزا غالب کے عادات و خصائل، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: قلیل تھوڑا، حوصلہ فراخ ہونا، زیادہ حوصلہ ہونا، سائل فقیر گداگر، اپاہج معذور، غدر بغاوت یا ہنگامہ، بساط طاقت۔ اب آتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں کہ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ ان کا حلقہ احباب بھی وسیع تھا۔ وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ انہوں نے جو خطوط اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکتی ہے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بھی کسی کی غزل یا قصیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر کھلے دل کے مالک تھے اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ انہیں پھلوں میں آم بہت پسند تھا۔ ان کا دل آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتا تھا۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ کھلے دل کے مالک تھے اور حوصلہ مند تھے۔ کھلے دل والے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کا قائل نہیں ہوتا، چنانچہ مرزا غالب نے بھی کبھی مال و دولت جمع نہیں کیا۔ جس کام کا دل میں خیال پیدا ہوتا اس کے لیے بے دریغ روپیہ خرچ کرتے تھے اور اپنی شاخ خرچیوں کی وجہ سے ہمیشہ مقروض رہتے تھے، مگر غالب کی دریا دلی کا یہ حال تھا کہ اتنی تنگ دستی اور مشکل حالات میں بھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کے باہر اندھے لولے اور معذور مرد و عورت جمع رہتے تھے، چونکہ انہیں توقع ہوتی تھی کہ غالب ضرور ان کی مدد کریں گے، اس لیے غالب بھی حتی المقدور ان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت نے ان کی ماہانہ تنخواہ 150 سے کچھ زائد مقرر کر دی تھی۔ ان دنوں ان کے کھانے پینے کے اخراجات بھی کچھ زیادہ نہ تھے اور نہ ہی رہائش کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ اپنی زیادہ تر تنخواہ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ اپنے ذاتی اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے مگر مستحقین کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر مالی طور پر پریشان رہتے تھے اور جب ان کا گزارا مشکل ہو جاتا تو وہ دوستوں سے قرض لے کر گزارا کرتے تھے۔